تقلید کے اوپر گزشتہ ہفتے ایک آیت آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی۔ دوسری آیت ہے تقلید کے سلسلے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس کے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس کے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اس آیت میں یہ اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جو لوگ کسی علم اور فن کے ماہر نہ ہو، کسی علم اور فن کے ماہر نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اس علم اور فن کے ماہرین سے پوچھ کر عمل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی انجینئرنگ کیا ہوا نہیں ہے، اس کو گھر بنانا ہے، تب اس کو چاہیے کہ وہ انجینئر کے پاس جائے اور اس سے پوچھ کر اپنا گھر بنائے۔ کوئی بیمار ہے، یہ آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، اب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے دوا لکھوائے، اس سے معلومات کرے اور وہ اس پر عمل کرے۔ تو آدمی جس چیز کا ماہر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے معلوم کرے جو اس کا ماہر ہو۔ دین کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ دین کے اندر جو لوگ نہیں جانتے ان کو چاہیے کہ وہ جاننے والوں سے پوچھیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے روح المعانی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے وَاسْتَدَلَّ بِهَا أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَا لَا يَعْلَمُ۔ اور اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے، دلیل نکالی گئی ہے کہ جو لوگ جس چیز کے اندر جانتے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علماء کی طرف جائیں، علماء کے پاس جائیں، علماء سے معلوم کریں۔ اس پر بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی۔ وہ ہوئی کس بارے میں؟ جب مشرکین نے کہا کہ ہمارے پاس کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا اللہ نے؟ ارے تم تو ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو تم ہی کو بنا کر بھیجا، کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں، کوئی فرشتے نہیں آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، بیچ میں کوئی فرشتہ رسول بنا کر نہیں بھیجا، سب مردوں کو ہی، انسانوں کو ہی بنایا، آدمیوں کو بنایا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ بس اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھ لو اس بارے میں۔ اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ علماء۔ کون مراد ہے؟ علماء۔ اچھا، تو یہ جو سوال تھا، یہ جو شک تھا کہ یہ آیت جو ہے خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اصول تفسیر اور اصول فقہ، جو تفسیر ہے اس کے جو اصول ہیں اور فقہ جو مسائل جس کو کہتے ہیں اس کے جو اصول ہیں، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، تو ان کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے اندر ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص المورد، کہ جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ لفظ کے عام حالات کا کیا جاتا ہے، کسی خاص موقع کا نہیں کیا جاتا، کسی خاص موقع کا، کیونکہ قرآن کسی خاص موقع کے لیے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ تو اس کو خاص صحابہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار اس کے عام لفظ کا کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم ذاتی ناواقفیت کی بنا پر دیا گیا ہے کہ آدمی ذاتی طور پر کوئی چیز جانتا نہیں ہے اور وہ اس کا ماہر بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے وہ کسی سے پوچھے۔ تو آگے بات سمجھ، اس لیے اس سے یہ اصول بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ خود علم نہیں رکھتے ہوں انہیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہی تقلید کا حاصل ہے۔ اور میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ہم تقلید پورے قرآن کی پوری آیت میں نہیں کرتے، پوری احادیث، پوری سنتوں کے اندر نہیں کرتے، بلکہ ہم ان احکامات کے اندر کرتے ہیں تقلید جو احکامات الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اللہ نے کوئی آیت نازل کی
اس آیت کے اندر کوئی لفظ تھا اور اس لفظ کے دو معنی تھے، تو اب ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم کس معنی پر عمل کریں. دو معنی ہیں، اب ہم دونوں میں سے کس پر عمل کریں یہ ہم متعین نہیں کر سکتے. تو ہم اس کے ماہر سے پوچھیں گے. اس کے ماہر کون ہیں؟ علماء، فقہاء، مجتہدین، ائمہ اربعہ. اس کے بعد خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت بالا میں اہل ذکر سے مراد علماء ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تقلید کو واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی.